قبروں کا، ان کو بزرگوں کی قبروں کا ادب نہیں ہے، اور کتنے بے ادب جماعت ہیں، ان کی بے ادبی کا ملاحظہ ایک منظر دیکھیں آپ، یہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، خبیث پیر قبلے کی طرف ہے، قرآن ایسے پڑھ رہا ہے، یہ بے ادب لوگ ہیں، یہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی طرف پیر ہے، قرآن بیچ میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی حرم میں دوسرا بیٹھا ہے، یہ سب نجدی خبیث بیٹھے ہیں، عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں بخاری کی ایک زبانی حدیث سنا دیتا ہوں، انس بن مالک سے روایت ہے، جلد نمبر 1۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا قبلے کی طرف کسی نے تھوک دیا تھا، دیوار پہ آپ نے تھوک کو دیکھا، اللہ کے رسول نے اس کو صاف کر دیا کھرچ کر، اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کوئی قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب بندہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے، قبلے کا احترام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک محدث کے پاس جاتے ہیں حدیث لینے کے لیے، 15 دن کا سفر کیا امام بخاری نے، اور اس محدث کے پاس جب پہنچنے کے بعد کہا کہ مجھے آپ سے ایک حدیث لینا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کسی سے روایت کرتے ہیں، اپنے جد میں سے کسی سے، وہ حدیث مجھے سنائیے۔ انہوں نے کہا پہلے ہم نماز پڑھتے، اس کے بعد میں حدیث سناتا ہوں۔ نماز کے لیے نکلے، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، امام بخاری نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، گھوڑے پہ زین کستے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ حدیث کے لیے حدیث نہیں سنیں گے؟ آپ نے فرمایا جو قبلے کا احترام نہیں کر سکتا وہ اس لائق نہیں کہ اسے حدیث بھی لی جائے، میں حدیث نہیں لوں گا۔ 15 دن کے سفر کی پرواہ نہیں کی، یہ علماء کا عمل تھا، یہ رسول اللہ کی حدیث تھی، مگر یہ بد عقیدہ، بے عمل، بد دماغ، بد عقل، بے ادب، بادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب۔ چلیے آئیے، اب ایک چیز اب حیرت زدہ رہ جائیں گے، کعبے کا تو احترام ایک الگ چیز تھی، قبلے کا احترام تو الگ چیز تھی، نماز کا بھی احترام نہیں ہے ان کے ہاں۔ یہ مسجد نبوی کا ڈائریکٹ لائی ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ ایک وقت لائی ہو رہا تھا تو ہمارے کسی بھائی نے اس کو کاپی کر لیا۔ مغرب کی نماز ہے، وہاں لکھا ہوا بھی آ رہا ہے نقل صلاۃ المغرب من المسجد النبوی شریف، یہ مسجد نبوی شریف کی ڈائریکٹ لائی ہو رہی ہے مغرب کی نماز۔ امام مسجد نبوی کا کیا کر رہا ہے ذرا دیکھیے اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور سے دیکھیے، انتظروا دقیقہ۔ موبائل آ گیا صاحب کا، مجھے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل بچ گیا وہاں، تو آپ کہتے ہیں التدرک دقیقہ، معمولی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے۔ چلے انتظروا دقیقہ، مائک پہ اعلان کیے، چلو جان دو، بعد میں دیکھیں گے نماز کو۔ مقتدی کھڑے ہیں، کب آتے امام صاحب، اب انتظار ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کیمرہ مین بہت چالاک تھا، شکیل بھائی جیسا تھا وہ، کیمرہ پٹ سے اس نے مسجد نبی کی طرف گھما دیا، امام صاحب تو غائب ہے، موبائل میں مصروف ہے۔ التدرک دقیقہ، معمولی سی بات ہے، دقیقہ کہتے ہیں معمولی سی بات کو، التدرک دقیقہ معمولی سی بات ہے، اب معمولی سی بات ہے بھائی۔ چلیے آگے دیکھیے، اب آئیں گے صاحب، اب یہ آنے میں کافی ٹائم لگایا، میں نے وہ بیچ کا حصہ کاٹ دیا، یہ کھڑے ہاتھ باندھ کے سب کھڑے ہیں۔ اچھا ایک بات اور سن لے، یہ بڑی مارکت العرب بات پکڑ میں آئی ہے، یہ پوری دنیا کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی تلقین کر رہے ہیں، سب ناپ پہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری دنیا کو توحید کا درد دے رہے ہیں، پوری دنیا کو سنت کا درد دے رہے ہیں، مدینہ منورہ کو محفوظ رکھا ہے، تم رہنے تو، تم سے تو ریال ملتی ہے بھائی، تم کو سدھارنے بیٹھ جائیں گے، تم ہم کو کوڑے مار دو گے، سب ناپ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ اب تشریف لائے امام صاحب، کیا کہتے ہیں؟ السو، غلطی کی اصلاح، السو کے معنی غلطی ہوتے ہیں، السو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگا رہے ہیں، یہ مسجد نبوی کے امام صاحب نبی کی مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور نماز کا احترام نہیں ہے، موبائل کا امپورٹنس ہے ان کے پاس۔ چلیے اب